سارے پلاٹ جتنے خالی تھے ان پہ قبضہ کر کے تعلیم اور ہاسپٹل بناتا، لیکن جو پلاٹ بھی مجھے خالی ملا ہے میں نے وہاں بیٹیوں کا کالج بنایا یا ہاسپٹل بنایا، اور ایک پلاٹ بھی میری نظر میں آ جائے تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں کالج سکول بن جائے۔ اب 2 کالج، ایک میں اسٹے ہوا ہے خیابان کا اور دوسرا رحیم آباد کا کالج ہے، پیسے میں نے جاری کر دیے ہیں اپنے بجٹ کے۔ اب ہائی کورٹ کا اسٹے کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ میں بہن عالیہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد میں نے ذرا نالا لئی پہ جانا ہے۔ ہم نے 2 ماہ پہلے نالا لئی کو صاف کیا ہے، جس کو فکر ہو آج کراچی اور لاہور ڈوبا ہوا ہے، آج کراچی اور لاہور ڈوبا ہوا ہے اور ممبروں کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ، ممبروں کو جو تانے دے رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم ورکر ہیں، ہمیں احساس تھا، ہم نے راولپنڈی کی انتظامیہ کو ایون بیریا ٹاؤن کی بھی شاور لیے، اور ساری پنڈی کی اگر نالا لئی ہم نے 2 مہینے تک ٹھیک نہ کرائی ہوتی تو آج یہ پانی راولپنڈی کے شہر میں بھی داخل ہو چکا ہوتا، اور ہمارے 200 بندے ایک دفعہ مرے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نالا لئی نے ایٹ اے ٹائم 200 بندے بھی مارے ہیں اور 100 بندے پچھلے سیلابوں میں مرے ہیں۔ اس لیے ہم نے وقت سے پہلے، جب ہمیں پتہ لگا کہ سیلاب کا خطرہ ہے، بارشیں 10-12 دن بہت رہنی ہیں پنڈی میں، سو ہم نے امیجیٹلی جس چیز پہ زور دیا، ہم بزدار صاحب کو لال حویلی بھی بلا سکتے تھے، بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ لال حویلی دیکھی جائے، میں نے کہا نہیں سر آپ نالا لئی پر آئے، سو میں لال حویلی کی بجائے ان کو نالا لئی پہ لے کے گیا تاکہ فوراً احکامات جاری ہوں اور فوراً کام شروع ہو، اور پرائم منسٹر کی منظوری اسی ہفتے میں یا 10 محرم کے بعد ہو جائے گی۔ میں آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں اور اللہ کا احسان مند ہوں جس نے مجھے زندگی دی کہ میں یہ اچھے دن دیکھ سکوں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کسی شخص کی زندگی میں یہ کتنا بڑا کام ہوتا ہے، کتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ انسان 14 سال تک انتظار کرے، اس کا ہسپتال رکا رہے، اس کے کالج رکے رہیں، اور روز سلمے کی بھی میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو گرا دوں۔ یہ میں میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی گرا کے، کیونکہ 1.5 ارب روپیہ ہمارے پاس ہے، اس کو بھی گرا کے ہسپتال میں او پی ڈی، تاکہ سڑک کے اوپر ہی او پی ڈی ایمرجنسی کی اویلیبل ہو تاکہ پنڈی کے لوگوں کی خدمت ہو سکے۔ اور ہم نے 40 کروڑ روپیہ اس ہاسپٹل کو بھی دیا ہے، 4 روپے نہیں دیے، میں چیلنج کرتا ہوں، 5 سال حکومت رہی ہے 4 روپے نہیں دیے، انشاءاللہ 40 کروڑ دیے، 1 ارب اور دوں گا، اسی سال میں دوں گا انشاءاللہ، تاکہ دونوں ہاسپٹل ہمارے شہر کے نئے بن جائیں۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو سنا، اور عالیہ بہن کو مبارکباد، تمام اسٹاف کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، کیونکہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے، فائل پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا برا سسٹم ہے کہ جس بندے کے پاس فائل جاتی ہے وہ فائل پہ چھونی ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، اور فائل کا پیچھا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں۔ میں آپ کو سیاست کی کامیابی کا گر بتاتا ہوں، جو ہم نے ترقیاتی کام کیے، کہ ہم نے رابطہ رکھا کہ بھئی فائل کہاں پہنچی، جب اگلے افسر کے پاس پہنچی ہم اگلے ہفتے اگلے افسر کے پاس پہنچ گئے، جب اگلے ہفتے اس افسر کے پاس پہنچی ہم اس کے پاس پہنچ گئے۔ بالآخر وہ اتنے شرمندہ ہو گئے بیچارے، وہ اتنے پشیمان ہوئے، اس نے کہا ایک فیڈرل منسٹر یار ہمارے پاس ہر ہفتے کو آتا ہے۔ اللہ نے کیا آج یونیورسٹی قائم ہو گئی، میں خوشی سے، اور میرے دل میں خوشی ہے، اور یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے بہت بڑی۔ اب کوئی بچی جو ہے، کوئی بچی تعلیم سے محروم نہیں رہے گی۔ ایک کالج ہم نے داخلے شروع کر دی ہیں، اس میں 5000 بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، سو ہمیں پورا ہم حساب رکھتے ہیں کالجوں میں، یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وزیر بن کے ہم پوچھتے ہیں کتنی اپلیکیشنیں آئیں، کتنی ریجیکٹ ہوئی، کتنی میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی، کتنی غیر میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی، سو ہم اس علاقے کو جیسے لاک ڈاؤن کرتے ہیں اس طرح ہم مارک کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک کالج کی ضرورت ہے۔ سو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ایوری ون۔ بہت شکریہ سر۔ ادھر سے اب سرکاری لوگ جا سکتے ہیں، یہ سیاسی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جس نے چائے پینی ہے اس کا انتظام ہے، میں نے تو نالا لئی پہ نکل کے جانا ہے۔
جو سرکاری حضرات ہیں وہ بے شک جا سکتے ہیں. صحافیوں کے لیے بھی چائے کا ہم نے معمولی سا انتظام کیا بیک سائڈ پہ. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ کل سینٹ میں جو فٹک کے حوالے سے بل ہے اس میں حکومت کو شکست ہوتی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کو شکست نہیں ہوئی، FATF میں اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے. اپوزیشن کا ایجنڈا پتہ لگا ہے کہ ان کو پاکستان سے دلچسپی نہیں، یہ اقتدار کے بھوکوں کا ٹولہ ہے. اور ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ فضل الرحمان بھی ان پر اعتبار نہیں کرتا. یہ پہلی دفعہ اس ملک میں ہوا ہے کہ مذہبی جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے، مجھے تحریر دو. اور جو انہوں نے شرائط رکھی ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے، ان کا کوئی دوسرا مطالبہ نہیں ہے. میں اگر وہ باتیں بتاؤں گا جو میٹنگ میں انہوں نے کیے ہیں نون کے لیڈروں نے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، شاید مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میٹنگ کے اندر کی باتیں. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم سے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگا لو لیکن نیب کو ختم کرو. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے پھر ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کر رہی ہے، اس حوالے سے بتائیے. کوئی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے تھوڑا سا ٹیلر چلائیں گے، وہ بھی آگے سفر ربیع الاول کا شروع ہو جائے گا. سو میں نے پہلے کہا تھا کہ محرم آ جائے گا، ان کی APC نہیں ہوگی. ابھی APC بڑی دور ہے، اور APC کے دور ہونے کے بعد لوگ ان کے لیے نہیں نکلیں گے، اگر مولانا فضل الرحمان درس نظامی اور قرأت کے اور حفظ کے بچوں کو باہر لے کر آئے گا تو میں سمجھوں گا کہ یہ بھی دین کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. شیخ صاحب جو فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور اگر لائے جائیں گے تو کس طرح لائے جائیں گے؟ دیکھیں، میں کیبنٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ انہیں لایا جائے. ہمارے ابھی تک برٹش کے ساتھ کوئی ایسے قیدیوں کی واپسی کا ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. ابھی تک ہمیں قانونی وہ برتری حاصل نہیں ہے، لیکن عمران خان کی کوشش ہے کہ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. جس کام پہ وہ اڑ جاتا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میرے خیال میں نہیں آئے گا. شیخ صاحب کیوں نہیں آئیں گے؟ اسے پتہ ہے کہ دیکھیں 1 ستمبر جو ہے وہ بڑی اہم ہے. 1 ستمبر کو ان کے کیسز لگ رہے ہیں. ان کیسز میں ان کا فیصلہ ہونا ہے کہ ان کی معافی ہونی ہے یا انہوں نے جیل جانا ہے. سو نواز شریف 1 ستمبر تک تو سارے معاملات کو کیسوں کو دیکھ کے آئے گا. جی شیخ صاحب جو کل ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان شہباز شریف کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات ناکام تھی، اور جو مجھے وہاں اپنے دوستوں نے وہاں جو موجود تھے انہوں نے بتایا کہ فضل الرحمان کے بڑے ہی چبھے ہوئے سوال تھے، بڑے ہی چبھے ہوئے اس نے اعتراضات کیے ہیں اور بڑے ہی عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور وہ تحریر لیے بغیر اب ان کے ساتھ نہیں جائے گا. دیکھیں، شہباز شریف کا اور حمزہ کا کیس بہت سیریس ہے، دونوں اندر جا سکتے ہیں. کرپشن کرنے والے واقعی واجب القتل ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، میں کسی کے بارے میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، تو مریم نواز کو اور نواز شریف کو کس نے NRO دیا تھا جس بنا پہ وہ باہر کے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی تصویر آتی ہے تو ساتھ ہی نیب جو ہے متحرک ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں دیکھیں، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. نیب کسی کی درخواست پہ بھی کسی کے خلاف انکوائری کر سکتی ہے جب تک ریفرنس داخل نہ ہو کسی کے خلاف. اس لیے میں کہہ رہا ہوں بزدار کہیں نہیں جا رہا، تحقیقات ہو رہی ہیں، تفتیش ہو رہی ہے، لیکن اس میں ہے جی NRO جس نے بھی دیا تھا، جن کو سمجھ ہے ان کو پتہ ہے کس نے دیا تھا، لیکن عمران خان کو دکھ بڑھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی ایمبیسڈر نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیں دل اور جان سے عزیز ہے. جو غلط فہمیاں تھوڑی بہت تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. ہم اسی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے پہلے کھڑے تھے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی کی اس وقت صورتحال اگر دیکھیں اور بنسبت پنجاب کو دیکھیں، کراچی وہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا زیادہ بارش. دیکھیں، کراچی میں جو کچھ میڈیا دکھا رہا ہے، خون کے آنسو رو رہے ہیں لوگ. پنجاب میں رو رہے ہیں کہ یہ حکومت ہے. ہم نے دیکھیں، ہم سے زیادہ خطرناک یہ گجر نالہ نہیں ہے، نالہ لئی ہے جس میں مری کا بھی پانی آتا ہے، سارے باراکو کا پانی آتا ہے، سارے اسلام آباد کا پانی آتا ہے.
لیکن ہم نے 2 مہینے سے منصوبہ بندی کی اور سارے شاور استعمال کیے، اور ہم راولپنڈی کی انتظامیہ، واسا، بیریا ٹاؤن سب کے شاور ہم نے استعمال کیے، ہم سب کے مشکور ہیں۔ شیخ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ آپ نالہ نئی کی تعمیر کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نالہ نئی کی تعمیر کے ساتھ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا جو منصوبہ ہے کیا اس کو بھی آگے لے کے دیکھیں ہم سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی طرف نہیں جا رہے، وہ اس کا حصہ رہے گا، لیکن ابھی ہم نالہ نئی کی دونوں طرف سڑکیں بنانے جا رہے ہیں تاکہ دونوں طرف بسنے والے غریب اپنے پلازے بنائیں، ان کو حق دیں گے کہ وہ 8 منزلہ عمارتیں بنا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے طے کر دیا ہے کہ سروس لائن کے ساتھ جو بھی غریب کا گھر ہے، خواہ وہ گنج منڈی ہے، خواہ وہ ہزارہ کالونی ہے، خواہ وہ رتا ہے، خواہ وہ گوال منڈی ہے، 8 منزلہ پلازے بنانے کی ان کو اجازت ہوگی۔